میں نے کہا سونا الستا انت سید العرب، حضور کیا عرب کے سردار آپ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا علی شیر خدا عرب کے سردار آ رہے، الستا انت سید العرب، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ سرکار نے مسکرا کے کہا عائشہ انا سید العالمین وہو سید العرب، عرب کا سردار تو وہی ہے، میں دونوں جہانوں کا سردار ہوں، دونوں جہانوں کے سردار ہوں، فقط ایک عرب کا نہیں، ہم تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ انا سید العالمین وہو سید العرب، عرب کا سردار تو وہی علی ہے، رہی میری بات تو میں دونوں جہانوں کا سردار ہوں، دونوں جہانوں کا سردار ہوں۔ عزیزان محترم، اور یہ بھی سن لو اور پلے باندھ لو، مولا علی شیر خدا حضور کے برادر گرامی قدر بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، جن کا نکاح فقط زمین پہ نہیں ہوا، خدا نے پہلے عرش پہ کیا ہے، آسمانوں پہ ہوا ہے، مگر حضور کا ادب کتنا کرتے ہیں یہ سن لو۔ چھوٹی سی ایک بات ہے، ایک جملہ سن لو۔ سرکار علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے اپنا سطر نہیں دیکھا، اپنی نگاہوں سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ حضور کیوں؟ فرمایا شرم آتی ہے، جن نگاہوں نے یار کا مکھڑا دیکھا ہے وہ نگاہیں شرمگاہ پر جاتی ہیں، فرمایا شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اور حضور کے ادب کے یہ بات منافی تصور کرتا ہوں کہ جن آنکھوں نے رخ یار تکا ہو، جن آنکھوں نے یار کا مکھڑا دیکھا ہو اور محبوب کا جلوہ کیا ہو، وہ نگاہیں غیر جگہ پر دیکھیں۔ فرمایا حیا جب سے یار کا مکھڑا دیکھا ہے بس پھر یار ہی کا مکھڑا دیکھا ہے، غیر شے نہیں دیکھی، غیر شے نہیں دیکھی۔ تو عزیزان مکرم و محترم، فرمایا علی جسٹس پہلے بنایا، عہدہ منصب پہلے عطا کیا، علم بعد میں عطا کیا، فرمایا جا اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان مکرم و محترم، سرکار نے فرمایا، عمر فاروق عرض کرتے ہیں حضور اذن لی، مجھے اجازت دیجئے اپنی تلوار سے اس بدبخت میں گردن اتارتا ہوں، سر اتارتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا داؤ چھوڑ، دفع کر، دفع کر۔ اب آگے سنیے، سرکار نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اس بدبخت کے کچھ ایسے ساتھی ہیں یہ ہوں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، صحابہ اس بدبخت گستاخ کے لوگ دوست اور ساتھی اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ تمہیں ان کے مقابلے میں صحابہ کو اپنی نمازیں تھوڑی نظر آئیں گی، نمازیں اتنی کہ صحابہ کو، میری تیری نماز نہیں، صحابہ کی نماز کے متعلق فرمایا صحابہ تمہیں اپنی نمازیں ان بدبختوں کے مقابلے میں تمہیں نمازیں تھوڑی نظر آئیں گی۔ وَصِيَامُهُ مَا صِيَامِهِمْ، تم میں سے لوگوں صحابہ تمہیں اپنے روزے ان کے مقابلے میں تھوڑے نظر آئیں گے، روزے تھوڑے نظر آئیں گے۔ اور وہ تھا کیسے، یہ حدیث پاک کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی دہراتا ہوں، اس کی شکل صورت کیسی تھی، اس کی شباہت کیسی تھی، اس کے خد و خال کیسے تھے، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا او بدبخت الا تامنونی، کیا تم مجھے ایماندار نہیں سمجھتے؟ مجھے کہتے ہو کہ عدل انصاف سے تقسیم کرو، الا تامنونی، کیا تم مجھے ایماندار نہیں سمجھتے؟ حالانکہ حال یہ ہے انا امین من فی السماء، میں اس رب کا امین ہوں جو خدا آسمانوں میں رہتا ہے، انا امین من فی السماء، جس کی سلطنت فقط زمین پہ نہیں آسمان پہ بھی جس کی سلطنت ہے، میں اس کو خدا کا امین ہوں۔ اور میرا حال یہ ہے یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، صبح بھی اور شام کو بھی اللہ آسمانوں سے غیب کی خبریں میرے اوپر اتارتا ہے۔ یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، ارے صبح بھی اس کی خبریں آتی ہیں، صبح بھی یار کی خبر آتی ہے، رات کو پھر یار کی خبر آتی ہے، کوئی دن خالی نہیں گزرتا۔ بارک اللہ بیٹے، یاتینی خبر السماء صباحا، جو آسمانوں میں رہتا ہے، انا امین من فی السماء، جو رب آسمانوں میں رہتا ہے، اس رب کی، اس یار اور اس ماہیے کی خبریں آتی ہیں میری جناب میں۔ یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، صبح بھی یار کی خبر آتی ہے، رات کو پھر یار کی خبر آتی ہے، اور یار کی خبر کے انتظار میں راتوں کو جاگتا رہتا ہوں، اور کبھی آنکھ لگ بھی جاتی ہے تو آنکھ سوتی ہے مگر دل یار کی خبر کے انتظار میں جاگتا رہتا ہے، ہمارا دل نہیں سوتا۔ اور اسی لیے بارک اللہ، اسی لیے امتی سو جائے، ولی سو جائے،
غوث کتب کلندر سو جائے, نیند آ جائے, بارک اللہ, تو نیند اس کی وضو توڑ دیتی ہے. مگر نبی تو سو رہا نا, اگر نبی کا وصال بھی ہو جائے تو نبی کی موت بھی اس کا وضو نہیں توڑتی. دلیل کیا ہے میرے پاس؟ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ سنیے. سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. صدیاں بیت گئی وصال کو, مگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں ٹوٹی لگی ہوئی تھی. کوئی کسی کے علم میں ہو تو میرے علم میں اضافہ فرماؤ. کوئی چشمہ تھا جہاں سے وضو کیا؟ کوئی نہر تھی قبر میں؟ ارے یہ وہی وضو تھا جو دنیا میں کر کے آئے. انہیں وضو کی حاجت نہیں ہوتی, یہ فقط تعلیم امت کے لیے وضو کرتے ہیں, لوگوں کو خبر ہو جائے وضو کیسے کر کے, یار کی بارگاہ میں جانا کیسے, یار کے دربار میں حاضری دینے کیسے, لوگوں کو خبر ہو جائے, پتہ چل جائے کہ اس مولا کی جناب کی عزت کیا ہے کہ جہاں نبی بھی وضو کر کے حاضری دیتے ہیں اور غلام ہو کر بغیر وضو جا کے نہیں سکتا ہے. ہوتے بے نیاز ہیں مگر تعلیم امت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تعلیم امت کے لیے مسجد میں حضور جوڑا مبارک اتار کر آتے رہے, اور یہ پلے باندھ لو, سرکار افضل ہے, مسجدیں افضل نہیں ہیں. اس سے اگلی بات کہہ دوں, اس سے اگلی بات کہہ دوں, سنو, سرکار اور مسجد کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. ارے حضور کا منگتا کعبے سے بھی افضل ہے. سرکار اور مسجد کا تو تکابر ہی کوئی نہیں. ارے بارک اللہ, سرکار کے میں منگتے کی بات کرتا ہوں, اور یہ بات بھی ایسے نہیں آپ کے فقط آپ کے جذبات سے کھیلنے کی عرض نہیں کر رہا, یہاں بھی میری پشت پر ہاتھ ہے میرے محمد کریم کا. سرکار طواف کر رہے ہیں اور کعبہ سامنے ہے. دوران طواف رک کر کعبے سے کہا, کعبے تو بڑی حرمت والا ہے, تو بڑی عزت والا ہے, تو بڑے مقام والا ہے, تو بڑے شرف والا ہے اللہ کریم کی بارگاہ سے, لیکن سن, تیری بھی بڑی عزت ہے اللہ پاک کے دربار میں, لیکن جو میرا منگتا ہے کعبے, اس کی عزت تو کعبے سے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں زیادہ ہے. اور آپ نے وہ دیکھا نہیں, رنگ اس کا کالا, ہونٹ اس کے موٹے, آنکھیں اس کی چھوٹی, زبان اس کی توتلی, آیا بھی حبشے سے ہے, لسا, دبلا, کمزور, نحیف, لاغر. بارک اللہ. سرکار نے فرمایا, بلال حضور سونا حکم. فرمایا یار اذان پڑھ. اذان پڑھنے لگے. فرمایا نا 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 نا, اذان یوں نہ پڑھ. حضور کیسے پڑھوں؟ فرمایا یہ جو بیت اللہ ہے نا, آج قلب رسول کی تمنا یہ ہے کہ کعبہ نیچے ہو, میرا بلال اوپر ہو. بلال اوپر چڑھ جا. جہاں تک میں نے پڑھا کچھ بھی نہیں پڑھا, لیکن جتنا پڑھا کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ کسی اور کو یہ مقام ملا ہو کہ کسی نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہو. بلال نے پڑھی ہے, اوپر کھڑے ہو گئے, اوپر جا کے اذان پڑھو. اوپر کھڑے ہو گئے, کانوں میں انگلیاں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں, مشرق مغرب شمال جنوب. سرکار نے فرمایا اذان پڑھو. حضور مسئلہ نہیں آتا سمجھ. کیا سمجھ نہیں آتا؟ سونا جب زمین پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتا تھا تو منہ کعبے کو کرتا تھا, تو جدھر منہ ہونا تھا اس کے تو اوپر ہو, تو منہ کدھر کو کرو. جدھر منہ ہونا تھا وہ تو اس کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہوں, تو منہ کدھر کو کر کے کروں. سرکار نے فرمایا بلال جب زمین پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو, منہ کعبے کو کر لیا کرو. آج کعبے کے اوپر ہو, منہ رخ مصطفیٰ کی جانب. مصطفیٰ کی جانب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے بقول, حاجیوں آؤ, حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ, شہنشاہ بارک اللہ. حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, پاسٹ ٹینس, ماضی. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا, آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسے. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آب زمزم تو پیا, خوب بجھائیں پیاسے. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور آگے آخر میں فرمایا غور سے سن تو رضا,
احمد رضا ذرا کان لگانا، کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور نہ سننے والے تو بندے کی بات نہیں سنتے، اور جو سننے پہ آ جائیں تو کعبے کی صدا بھی سن لیتے ہیں۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ احمد رضا تم یار مدینے جا رہے ہو، اپنی آنکھوں سے روزہ نہ دیکھنا، تو کس کی آنکھوں سے؟ کعبے نے کہا یار میری آنکھوں سے روزہ دیکھنا۔